میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر قرآن کا سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری و ساری ہے۔ اسی تفسیر کے سلسلے کو آگے لیے بڑھیں گے اور انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ الانعام کے 17ویں رکوع کی تفسیر اور 8ویں سپارے کے 4تھے رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گزشتہ درس میں بھی آپ نے عرب کے دور جاہلیت کے ان عقائد و نظریات کے حوالے سے قرآن کریم نے جو بیان فرمایا اس کو سماعت کیا۔ اب قرآن کریم اسی مضمون کو آگے لیے بڑھ رہا ہے۔ ربط بین الآیات ہے قرآن کریم کا۔ ایک حسن یہ ہے کہ ایک آیت کا ربط دوسری آیت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے حسن کو یہی بات چار چاند لگاتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ آیات کا ربط، صورتوں کا ربط آپس میں، یہ قرآن کریم کا حسن بھی ہے، اور پڑھنے والے کے ذہن کو تسکین اور قلب کو اطمینان دینے کے لیے یہ ربط انسان کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید سورہ الانعام 8واں سپارہ 4تھا رکوع آیت نمبر 141 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے یعنی تناور اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا، جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا۔ یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں اور کسی بات میں نہیں ملتے۔ جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دلائل توحید کے ضمن میں کچھ نشانیاں بیان کی جو کفر کرنے والوں کو عقل کی دعوت عقل دے رہی ہیں، دعوت فکر دے رہی ہیں کہ تم ان چیزوں کو دیکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو کہ زمین ایک ہی ہے اور اس پر برسنے والا پانی وہ بھی ایک ہے، لیکن کسی درخت کو اس نے تناور بنا دیا اور کسی درخت کو یعنی کسی بیل کو زمین پر پھیلا دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے پھل جو ہیں، یہ تربوز ہو جائے، خربوزہ ہو جائے یا کدو وغیرہ جو ہیں، یہ زمین پر ایک بیل کی صورت میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں اور لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ درخت تناور ہیں، جیسا کہ امرود ہے، مالٹا ہے، سیب ہے، یہ تناور درخت کی صورت میں اوپر کی جانب کھڑے ہیں۔ تو دیکھیے کہ زمین ایک ہے لیکن تاثیرات جدا جدا ہیں، پھلوں کے رنگ جدا ہیں، اور کچھ پھل زمین پر پھیلی ہوئی
جو بیلیں ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتے ہیں، اور کچھ پھل اللہ تعالیٰ ان تناور درختوں کے ساتھ اگاتے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ایک ہی شاخ پر اگر 4 انار ہوں تو ان چاروں کے ذائقے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تبدیل ہوں گے، کسی کا بہت میٹھا ہوگا اور کسی کا کچھ میٹھا ہوگا اور کچھ ترش ہوگا، اور کسی کا ذائقہ انتہائی ترش ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں کہ ایک ہی شاخ پر 4 الگ الگ ذائقوں کے ساتھ پھل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتا ہے۔ تو اگر ایک ہی طرح کے تمام پھل ہوتے ذائقے میں تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا یہ اس درخت کا فطری تقاضا ہے، اس پر اگنے والے پھل کا ذائقہ سب ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہی درخت پر مختلف پھلوں کے ذائقے، انسان مختلف انواع کے ہیں، مختلف رنگتیں ہیں، مختلف قد کاٹ ہیں، آنکھوں کے رنگ مختلف ہیں، ہر شخص کے فنگر پرنٹس جدا گانا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی کہ کچھ باغات ہیں جو زمین پر تمہیں تناور درختوں کی صورت میں نظر آئیں گے، کچھ باغات ہیں جو زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور مزید ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو۔ یہاں پر ایک فقہی مسئلے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم فصلوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جب تم فصلیں کاٹو تو سب سے اول تو عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ یا نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ، وہ تمام کھیت اور فصلیں جن کو انسان پانی کھینچ کر سیراب کرتا ہے، جس میں مشقت ہے، تو اس میں نصف عشر ہے۔ اور وہ تمام باغات اور وہ تمام فصلیں جو زمین بارش، نہر اور چشموں سے سیراب ہوتی ہیں اس میں عشر ہے، یعنی ٹوٹل جو آپ کی پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے گا۔ اور جس پانی کو مشقت کے ذریعے حاصل کیا جائے گا اور اس سے کھیتوں کو یا فصلوں کو سیراب کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں عشر کی تعداد بھی کم رکھی ہے، یعنی پانی کھینچ کر سیراب کیا جائے گا تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی اس سے کم حصہ رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کیا ہے؟ اس میں مختلف تفسیرات کی گئیں کہ فضول خرچی کیا ہے۔ مفسر سدی کا قول یہ ہے کہ فضول خرچی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا تمام مال خرچ کر ڈالے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے تو یہ فضول خرچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے تجھ پر تیرا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیرے بچوں کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، یعنی ان کا حق ان کو دیا جائے اور ان کو اچھا کھانا کھلایا جائے، اچھا پہنایا جائے، اور جو کچھ خود کھایا جائے وہ ان کو کھلایا جائے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا جائے۔ اب انسان اتنے کھلے ہاتھ سے خرچ کرے کہ ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے سے قاصر ہو جائے تو یہ فضول خرچی ہے۔ سعید بن المسیب اور سفیان ثوری کا ایک قول ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا جتنا مال بھی خرچ کیا جائے وہ فضول خرچی میں ہی شمار ہوگا، اگرچہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ کہ کسی انسان نے بہت معمولی سی رقم بھی کسی ایسے معاملے پر خرچ کی جس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو اس کو اسراف کہا جائے گا۔ اور شہاب ابن زہری جو ہیں ان کا قول ہے، یہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ جو رقم معصیت میں خرچ ہو یعنی گناہ میں خرچ ہو اس پر اسراف کا قاعدہ جاری ہو جائے گا، یعنی اس کو فضول خرچی سے تعبیر کیا جائے گا۔ ہر وہ عمل جو معصیت ہے، معصیت سے مراد گناہ ہے، اس پر خرچ ہونے والی رقم کو اسراف کہا گیا، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو وہ اسراف ہے، 2 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ اسراف سے مراد یہ نہیں کہ کثیر رقم ہو اور آپ اس کو فضول خرچی میں لگا دیں۔ شہاب ابن زہری کا قول یہ ہے کہ رقم قلیل ہو یا کثیر ہو لیکن خرچ معصیت میں ہوئی ہے اس لیے اس پر اسراف کا اطلاق کیا جائے گا۔ اور امام مجاہد جنہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کی، جلیل القدر تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ امام ترمذی کا کہنا یہ ہے کہ مجاہد کی تفسیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تفسیر سمجھا جائے، تفسیر میں بڑا ہی معتبر نام سمجھا جاتا ہے امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا اسراف ہے، اور اگر ابو قبیس پہاڑ سونا ہو اور اس تمام کو راہ خدا میں خرچ کر دو
تو اسراف نہ ہوگا. 1 درہم معصیت میں خرچ کرو تو اسراف ہے. فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ رقم بھی تمہارے پاس ہو، کروڑوں اربوں روپے ہو، اور اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو یہ اسراف نہیں ہے. اور اللہ کی نافرمانی کے معاملے پر اگر تم نے 1 روپیہ بھی لگایا تو یہ اسراف میں داخل ہوگا. تو بہرحال تمام علماء اور تابعین اور جلیل القدر ائمہ کی تفاسیر سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ رقم جو معصیت پر خرچ کی جائے، اگرچہ اس کی مقدار کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اس پر اسراف کا اطلاق ہوگا. اگلی آیت مبارکہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور پیدا کیے. اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فصلوں کی اور مختلف نباتات کی اقسام بیان فرمائی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ یہاں پر بیان فرمایا، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے چوپاہے، یعنی کہ اونٹ ہے، یہ بوجھ اٹھاتا ہے، بوجھ لادنے کے کام آتا ہے، خچر ہے، گھوڑے ہیں، اور کچھ چھوٹے جانور جیسے بکری وغیرہ ہے، بھیڑ ہے، جو اس قابل نہیں کہ بوجھ اٹھا سکے. ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے وہ تم حلال سمجھ کر کھاؤ. جیسے کہ مشرکین مکہ نے از خود بہت سی چیزوں کو خود پر حرام کر رکھا تھا. کچھ اونٹ، کچھ گائے، اس طرح کے جانوروں کے متعلق انہوں نے خود ساختہ نظریات کو لوگوں میں پھیلا رکھا تھا کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے، یہ حلال نہیں. اور جس چیز کو وہ حرام سمجھتے تھے اس کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، اس کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، اس پر بوجھ بھی نہیں لادا جاتا تھا، تو اسے ہر طرح سے اپنے آپ پر حرام کر لیتے تھے، گویا اس سے کسی قسم کا نفع نہیں لیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو جانور تمہارے لیے پیدا کیے گئے ان میں سے کچھ بوجھ اٹھاتے ہیں اور کچھ جانور وہ ہیں جو بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں، لیکن ان میں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں وہ تم کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. یعنی شیطان نے تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے. آج کے دور میں بھی یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ بہت سے لوگ از خود ایک بات کا نظریہ مرتب کرتے ہیں، اخذ کر لیتے ہیں، ایک نظریہ خود سے ڈھال لیتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے 14ویں سپارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کہ اپنی زبانوں سے مت کہا کرو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. حلال اور حرام کی جو اتھارٹی ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ میلاد شریف کا کھانا ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، یہ 11ویں شریف کا کھانا ہے، اسے نہیں کھانا چاہیے، یہ ختم شریف کا کھانا ہے، یہ حرام ہے، یہ سور سے بڑھ کر حرام ہے، اللہ تعالیٰ ایسے باطل اور تشدد پسند نظریات سے ہمیں دور رکھے. کہ آج بھی یہ فکر ایک خاص مسلک میں پائی جاتی ہے کہ وہ بہت سی حلال چیزوں کو خود سے حرام کہہ دیتے ہیں. تو یہ مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا مما رزقکم اللہ، اور جو اللہ نے حلال کیا ہے اسے کھاؤ، اسے کھاؤ، اس پر خود سے حرام کے فتوے صادر کر کے اس کو نہ چھوڑو. جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں یہ 11ویں شریف کا کھانا ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، تو وہ لوگ بھی یقیناً اسی وعید میں داخل ہیں کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، یعنی شیطان کے راستے پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں حرام کر کر دکھاتا ہے، تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر ایسی ہیلا بازیاں داخل کرتا ہے جس سے تم اللہ کے حلال کو حرام ثابت کرنے پر تل جاتے ہو. آگے ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. اللہ نے 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے، ایک جوڑا بکری سے. تم فرماؤ کیا اس نے ان دونوں میں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور
پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں، اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ یہاں پر 8 جوڑوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ 8 جوڑے کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نر اور مادہ گائے کا جوڑا، تو یہ ہو گئے 2، اور بھیڑ اور بکری کا جوڑا تو یہ ہو گئے 2، نر اور مادہ اونٹ 2، اور نر اور مادہ گائے 2، اور نر اور مادہ بھیڑ یہ بھی 2، اور نر اور مادہ بکری یہ بھی ہو گئے 2، یعنی ٹوٹل یہ 8 چیزیں ہو گئیں، 4 جوڑے ہو گئے، گائے کا، اونٹ کا، بھیڑ کا اور بکری کا۔ اب ہم پچھلے درس میں یہ بتا کر آئے ہیں کہ بعض چیزوں کے اندر مشرکین نے یہ تخصیص کر رکھی تھی کہ اگر اس کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا تو وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال ہے، اور اگر نر پیدا ہوا تو وہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے، اور اگر صرف مادہ پیدا ہوا تو وہ صرف عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو انہوں نے خود سے تخصیصات کر رکھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 8 جوڑے تمہارے لیے بیان کیے گئے، 8 نر اور مادہ، تو اس نے تم میں سے کس پر کون سی شے حلال کی ہے، کون سی حرام کی؟ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے؟ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ کسی نبی کا قول ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ حرام کر رکھی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ تمہاری خود ساختہ تشریحات ہیں، جیسا کہ ہم پچھلے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کر آئے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں خود پر حرام کر رکھی تھیں اور کون کون سی چیزیں حلال کر رکھی تھیں۔ اگر نر حلال ہے تو پھر وہ سب کے لیے حلال ہونا چاہیے، یہ کیا کہ آدھوں کے لیے حلال ہے، آدھوں کے لیے نہیں۔ اور اگر مادہ حلال ہے تو وہ صرف عورتوں کے لیے کیوں حلال ہے، مردوں کے لیے کیوں حرام ہے؟ اور اگر مردہ بچہ پیدا ہو تو نر اور مادہ یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے کھانا حلال ہے۔ تمہارے ہاں یہ تخصیصات کہاں سے آئیں؟ یہ جو تم استثناء کرتے ہو اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر تمہارے لیے یہ کون سی قرآن کی آیت سے دلیل ہے؟ اللہ نے فرمایا نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ یہاں پر ان لوگوں نے جو چیزیں حرام کی تھیں اس پر ان سے دلیل طلب کی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ چیزوں کو حرام کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ 11ویں شریف کا ختم حرام ہے، میلاد النبی کا جلسہ حرام ہے، یہ فلاں چیز حرام ہے۔ اب قرآن کے روح سے، قرآن کے قاعدے کی روح سے ان لوگوں کو حرمت کی دلیل دینی ہوگی، نہ کہ حلال ثابت کرنے والوں کو یا جائز ماننے والوں کو اس کے جواز کی دلیل دینی ہوگی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حرمت کی دلیل مانگی ہے، ان چیزوں کے حلال ہونے کی دلیل نہیں طلب کی گئی کہ اس چیز کو تم حلال کہتے ہو، اس کو نہیں۔ جس چیز کو تم حرام کہتے ہو وہ کس وجہ سے کہتے ہو، اور حرام خود ایک دلیل شرعی کا تقاضا کرتا ہے۔ تو جب تم کسی چیز کو حرام کہو گے، کسی عمل کو، فعل کو بدعت کہو گے، حرام کہو گے، تو تمہارے پاس اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود ہونی چاہیے۔ جبکہ تمہارے پاس دلیل ہی نہیں اور تم اپنے آپ سے، اپنی طرف سے ان چیزوں کی حلت اور حرمت کے فیصلے کرتے پھر رہے ہو۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا چلوں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر تفصیلی کلام ہوگا، کیونکہ اگلی آیات میں تفصیلی کلام آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں حرمت کو قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی رکھی ہے وہ چیزیں ہمارے لیے مباح ہیں، جائز ہیں۔ باقی تفصیلاً انشاءاللہ العزیز میں اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا، تمام حوالہ جات کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من الابل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لیہدی القوم الظالمین۔ اور اللہ نے نر اور مادہ کا ایک جوڑا اونٹ سے، ایک جوڑا گائے سے پیدا فرمایا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا جسے دونوں مادہ جانور اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے شان نزول کو سماعت فرمائیے تاکہ آپ کو اس آیت کی تشریح بآسانی سمجھ آ سکے۔ خطیب مالک بن عوف حشمی
یہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آیا۔ یہ دور جاہلیت میں اپنی طرف سے انتہائی ماہر بات سمجھا جاتا تھا، کسی شخص کو بات منوانے کے لیے، قائل کرنے کے لیے، یعنی زبان دراز تھا اور قادر الکلام شخص تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے ہیں، یعنی بت پرستی وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بغیر کسی اصل کے چھپاؤں کی چند قسموں کو حرام کر لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 8 نر اور مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور انہیں نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیا۔ یعنی اونٹ کو، گائے کو، بھیڑ کو، بکری کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ انسان ان سے نفع اٹھائے، انہیں کھائے، ان پر سواری کرے جو ان میں سواری کے قابل ہے، یعنی کہ اونٹ وغیرہ۔ تم نے انہیں کہاں سے حرام کر لیا؟ اگر ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی ہے یا مادہ کی طرف سے تو پھر سب کے لیے حرام ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ آدھوں کے لیے نر حرام ہے، آدھوں کے لیے حلال ہے، آدھوں کے لیے مادہ حرام ہے، آدھوں کے لیے حلال ہے، اور مردہ جس کو اللہ نے حرام کیا تم اس کو مرد اور دونوں کے لیے حلال سمجھتے ہو۔ مالک بن عوف یہ بات سن کر، مالک بن عوف حشمی یہ سن کر متحیر ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوبارہ سوال کیا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ متحیر ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے بڑے بڑے قادر الکلام لوگوں کو خاموش کروا دیا۔ تو حرمت کہاں سے آئی؟ حرمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر دکھاؤ، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو اس کی حرمت کی۔ تو وہ تخصیص جو قائم کرتے تھے اس تخصیص پر ان کے پاس کوئی دلیل شرعی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذا وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا تم اس وقت حاضر تھے، تم پر کوئی وحی اتری ہے یا تم اپنی آنکھوں سے وحی اترتا دیکھ رہے تھے یا کسی نبی پر کچھ صحیفہ اترا کہ یہ چیزیں حرام اللہ تعالیٰ نے کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اگرچہ یہ آیت مشرقین کے لیے آئی ہے اور جانوروں کے حلال اور حرام کے مسئلے یہاں پر چھیڑے گئے ہیں اور حلال اور حرام کے مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وہ بھی ان ظالموں میں شمار ہوگا جو اللہ کا نام لے کر اللہ کی طرف سے کسی بات کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اور حالانکہ اس پر وحی نہیں آتی۔ جیسا کہ ماضی قریب میں قادیانی گیا، اس کا کہنا یہ تھا مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی ہے، اور وہ تمام دعوی نبوت کرنے والے حضرات جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کیا، اس آیت کے عموم نے ان وہ لوگوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے۔ یہ آیت اپنے عموم میں ان لوگوں کو بھی شامل کرتی ہے، اور اگر ہم مزید وسعت کریں تو اس آیت کے عموم میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر احادیث گھڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب جو بات کرتے ہیں وحی کے ذریعے کرتے ہیں۔ اب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایک حدیث گھڑ لی اور اسے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً آپ بھی حکماً اسی آیت کے تحت شامل ہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ گڑا۔ تو اس سے مراد وہ کذاب لوگ بھی ہیں، وہ ایسے فتنہ پرست لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عقائد و نظریات کے لیے حدیث گھڑی، جنہوں نے اللہ کا نام لے کر دعوی نبوت کیا، یا جنہوں نے اللہ کا نام لے کر چیزوں کو از خود حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی جہالت کے ساتھ، بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا، ایسے لوگوں کو ہدایت پھر نصیب نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر راسخ العقیدہ ہو کر کمر بستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا